ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کا کلام عزت والا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام بلند و بالا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ سورۃ یوسف کے حوالے سے 12ویں پارے میں ہی بات ہو گئی ہوئی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سورۃ رعد کی اور سورۃ ابراہیم کی بات ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو سورۃ رعد کی بات ہے اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کو بیان کیا گیا ہے، اور چند دعائیں جو ہیں وہ سکھلائی گئی ہیں اور چند نصیحت کی باتیں بھی کی گئی ہیں۔ جہاں تک توحید کی بات ہے تو وہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہوا ہے کہ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ جیسے پچھلے پارے میں ہم نے ایک پہلو کو مختصراً طور پر بیان کیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ پھل و پھول دیکھ لو، ان کے کلر دیکھ لو، یہ سبزیاں دیکھ لو، ان کے ٹیسٹ اور ذائقے دیکھ لو، یہ فروٹ دیکھ لو، ان کی شیپ، سانچے اور ڈھانچے دیکھ لو، پھر سبزیوں کے کلر دیکھ لو، پھر پھولوں کے پتے دیکھ لو اور پتوں کی خاصیت دیکھ لو۔ یہ سارے کے سارے ایک پانی ہے اور یہ سارے کے سارے مظہر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک اللہ چلا رہے ہیں۔ اس کائنات کو اللہ کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ قیامت کا تذکرہ کیا اور مشرکین کو ڈرایا کہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی کائنات کے کرشموں کو کھلے طور پر دیکھنے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہر قوم کے لیے کوئی رہبر ہوا کرتا ہے، تمہارے لیے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کے بھیجا، تم ان کی بات کو مان لو۔ متقین کی صفات اور اشقیاء کی علامات میں بیان ہوئی ہیں کہ متقین کی صفات ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اور صبر، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہیں۔ جو اشقیاء ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کی بھی بتایا گیا ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، فساد فی الفرض کرنے والے ہیں، قطع رامی کرنے والے ہیں۔ یہ اشقیاء کی باتیں بتلائی گئیں۔ جہاں تک سورۃ ابراہیم کی بات ہے، کیونکہ یہ مکی مکرمہ میں مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور بت پرستی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی، یعنی جتنی بھی وہاں پر اقوام تھی وہ ساری ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی تھیں۔ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ وہ تو توحید پر تھے، وہ اپنوں کو بھی یہی درس دے کے گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو تم مانو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حیات کے مختلف واقعات ہیں، لیکن یہ صورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اور مکمل طور پر اس بارے میں بیان ہوئی۔ توحید کا بیان ہوا، رسالت کا ہوا، قیامت کا ہوا، چند وصیتیں، نصیحتیں کی گئیں اور چند 6 دعائیں بھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ توحید میں بات کر چکا ہوں، رسالت میں بھی انبیاء علیہ السلام کی بات جو ہے وہ چلتی ہے، اور جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات ہے۔ قیامت کے روز یہ لوگ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ اللہ پاک نے یہ ایک مکالمہ مشرکین کے لیے بتلا دیا کہ شیطان کی بات مانتے تھے، شیطان نے تو تمہیں برباد اور ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ قیامت والے دن اس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں۔ وہ آگ کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ والے آیات اور یہ والا رکوع سارا پڑھے گا۔ اور اللہ کی طرف سے جو چند نصیحتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ شکر سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ جو شکر کرتا ہے ان کی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ہو گیا۔ حق اور باطل کا بتا دیا کہ حق جو ہے وہ ایک شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ، جیسے ایک درخت کے پھل اور پھول بہت بہترین ہوتے ہیں، ایسے ہی حق کے جو پھل ہے اس کا ثمرہ ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ جیسے ایک درخت فوراً اس کا ثمرہ ملتا نہیں ہے، ایسے ہی حق کی محنت والے جلدی نہ کریں، ایک انتہا میں جا کر اس کا ثمرہ ملے گا ضرور۔ اور جو باطل ہے وہ ایسا درخت کے ساتھ مثال دی کہ ایک تو وہ کانٹے دار
ہے، دوسرا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جس کی بنیاد نہ ہو، وہ جتنا بڑا ہو، جثہ ہو اس کا اور جسم ہو، وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ظالم لوگ ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، بتلا دیا کہ اللہ پاک ان کے کرتوتوں سے اور بدعمالیوں سے ناواقف نہیں ہے۔ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، وہ امن کی بت پرستی سے پناہ مانگی، اقامت الصلاۃ کا کہا، اور کعبہ کی حفاظت کا کہا، رزق کا کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی۔